اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1446 سے لے کر 1450 تک کی احادیثیں پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں، اور اب اس ویڈیو میں اس سے مزید آگے یعنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1451 سے لے کر 1455 تک کی احادیث پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1451 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکوٰۃ میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1452 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں مدینہ میں ہجرت کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے، کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہے، سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہ، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1453 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکوٰۃ کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ جزعہ تک پہنچ جائے اور وہ جزعہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو اس سے زکوٰۃ میں حقہ ہی لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو، ورنہ 20 درہم لیے جائیں گے تاکہ حقہ کی کمی پوری ہو جائے، اور
اگر کسی پر زکوٰۃ میں حقہ واجب ہو اور حقہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزع ہو تو اس سے جزع ہی لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ یعنی حقہ کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف ایک بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی، اور زکوٰۃ دینے والے کو 2 بکریاں یا 20 درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو اور حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زکوٰۃ دینے والے کو دے گا۔ اور ہر کسی کے پاس زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہوا اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاض ہے تو اس سے بنت مخاض ہی لے لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1454 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن مسنع انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانہ کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائیں تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی اور ہر 50 پر 3 برس کی۔ اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو، اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک 1 بکری واجب ہوگی، اور جب 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر 1 بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کے چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو
ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور چاندی کی زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی، لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1455 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ثمامہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکوٰۃ کے مطابق لکھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھے، عیبی اور نر نہ لیے جائیں، البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو وہ برائے کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور وہاں پہ ہم سے بھی اس حدیث کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔